السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ میں اور ارسلان نظریں گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن یہاں تو کسی چرند پرند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یار یہ جنگل کتنا ویران سا ہے۔ مسلسل 2 گھنٹے سے ہم شکار تلاش کر رہے ہیں، لیکن ان 2 گھنٹوں کے دوران ہمیں پرندہ تک نظر نہیں آیا۔ ارسلان نے اوپر درختوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا ہی خیال تھا کہ ہمیں اس جنگل میں جانا چاہیے۔ میں نے تو کہا بھی تھا کہ اسی جنگل میں چلتے ہیں جس میں ہم نے پہلے بھی کئی شکار کیے تھے۔ میں نے بیزاری سے کہا، ہاں یار اسجد، اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو فائدے میں رہتا، لیکن اب میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے۔ ایک تو یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ارسلان نے مایوسی سے کہا، نہیں، میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا آگے جانا چاہیے، ہو سکتا ہے شکار مل ہی جائے۔ میں نے چلتے چلتے کہا اور ارسلان نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ساتھ آگے چلنے لگا۔ آج موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میری نظر میں آج شکار کے لیے موسم بہت اچھا تھا، لہٰذا میں نے ارسلان کو فون کر کے اپنے گھر بلایا اور اسے شکار پر چلنے کو کہا تو وہ تیار ہو گیا۔ میں نے اپنی ریوالور اٹھائی اور ہم دونوں جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب ہم جنگل میں داخل ہوئے تو اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس جنگل میں ہم آج پہلی بار آئے تھے۔ ارسلان کے ہی کہنے پر میں اس جنگل میں آیا تھا، ورنہ میرا ارادہ تو دوسرے جنگل میں جانے کو تھا۔ ابھی ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن ہمیں کوئی بھی شکار نہیں ملا تھا۔ یار اسجد، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، میں تو بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا بھی پھیلنے والا ہے۔ ارسلان نے ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے رک کر ایک نظر سورج کو دیکھا جو بس ڈوبنے ہی والا تھا۔ ہاں یار، کہتا تو ٹھیک ہے، ابھی بھی ہمیں جنگل سے نکلتے ہوئے اندھیرا تو پھیل ہی جائے گا۔ میں نے پریشانی سے کہا، اب بھی ہم آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے پیچھے سے کسی کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ جب ہم نے پیچھے دیکھا تو ہمارا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی خوفناک بلی کھڑی غرا رہی تھی۔ وہ عام بلی بہت ہی بڑی تھی۔ اس کا رنگ کالا سیاہ تھا اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح تھیں۔ آج ہم نے زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی بلی دیکھی تھی۔ وہ غراتی ہوئی ہماری طرف بڑھی۔ میں نے ریوالور سنبھالی اور اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ میں خوش ہو رہا تھا کہ میرا نشانہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری خوشی ایک دم ہی پریشانی میں بدل گئی تھی، کیونکہ گولی اس کے سر میں سے ہوتی ہوئی درخت میں جا لگی تھی، لیکن اس بلی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ گولی اس کے سر سے ایسے گزر گئی جیسے وہ بلی نہ ہو۔ ارسلان خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرا نشانہ غلط ہو گیا ہو اور گولی بلی کو لگنے کی بجائے درخت میں لگ گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ بلی مجھ پر حملہ کرتی میں نے ایک اور فائر کر دیا، لیکن گولی پھر سے اس کے جسم سے گزر گئی، لیکن اسے کچھ نہیں ہوا۔ بھاگو یہاں سے، ارسلان نے چیخ کر کہا اور ایک طرف کو بھاگا۔ میں ابھی بھاگنے ہی والا تھا کہ اس بلی نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور میں دور جا کر گر گیا اور ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ گرنے سے مجھے کافی زخم آئے تھے، لیکن میں ان زخموں کی پرواہ کیے بغیر ہی اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ چھوٹے چھوٹے راستوں کو پھلانگتا ہوا میں بھاگ رہا تھا۔ میں کس طرف جا رہا تھا اس کا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اندھیرے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میرے پاؤں میں کانٹے دار جھاڑیوں کے کانٹے چبھ رہے تھے۔ کہیں کہیں درختوں سے ٹھوکر کھا کر گرنے سے میرا جسم کافی زخمی ہو گیا تھا، لیکن میں ان زخموں کی پرواہ کیے بغیر صرف ایک بے نام منظر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا تو صرف اس بلی کا تھا۔ میرا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے کافی تھک گیا تھا۔ میں نے رک کر پیچھے کی طرف دیکھا، لیکن اس بلی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔
میں نے وہیں بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینا شروع کر دیں۔ اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میں جنگل کے کسی حصے میں موجود تھا۔ اچانک ہی مجھے درختوں کے درمیان کچھ دور روشنی نظر آئی تو مجھے کچھ حوصلہ ملا۔ میں نے اپنے زخموں سے بھرے جسم کو حرکت دی اور اٹھ کھڑا ہوا اور اس روشنی کی طرف چلنے لگا۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا روشنی تیز ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا لیکن پھر بھی میرا جسم جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا۔ مجھے چلنے میں بھی کافی مشکل پیش آ رہی تھی اور اب تو میرا سر بھی چکرانے لگا تھا۔ درختوں کا سلسلہ اب کافی کم ہو چکا تھا۔ وہ روشنی کسی حویلی سے آ رہی تھی۔ مجھے اب وہ حویلی صاف نظر آ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں یہ جگہ بہت ہی پر اسرار اور وحشت زدہ لگ رہی تھی۔ حویلی تو ایسے لگ رہی تھی جیسے بہت ہی خوفناک بھوت کھڑا ہو۔ میرا دماغ ڈوبتا ہوا جا رہا تھا۔ میں کافی مشکل سے گیٹ تک پہنچا تھا اور دستک دی اور دیوار کا سہارا لے کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کسی کے چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آواز دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی گیٹ ایک عجیب سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ کون ہے؟ ایک بڑھیا نے سر باہر نکال کر کہا۔ اس بڑھیا کی شکل دیکھ کر میں ایک دم کانپ گیا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کالی رنگت اور سفید بالوں میں کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس بڑھیا نے پوچھا۔ میں مسافر ہوں اور اس جنگل میں بھٹک گیا ہوں۔ ایک رات کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ میں نے مشکل سے کہا اور وہاں ہی گر گیا۔ کون ہے؟ اماں اندر سے کسی لڑکی کی شیریں آواز مجھے سنائی دی۔ بیٹا کوئی مسافر ہے اور کافی زخمی بھی ہے، آؤ میری مدد کرواؤ، اسے اندر لے جاتے ہیں، اس بڑھیا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میرا دماغ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا مجھے خبر نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بستر پر تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ میرے جسم پر موجود زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اچانک ہی اس کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت ہی حسین دوشیزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے پھر اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ ارے ابھی تم لیٹے رہو، تمہارے جسم پر کافی زخم آئے ہیں، میں نے مرہم لگا کر پٹیاں کر دی ہیں، بس کچھ ہی دنوں میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ نہایت ہی حسین دوشیزہ تھی۔ اس کی نیلی نیلی گہری آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ میں اسے ہی دیکھتے جا رہا تھا۔ تمہارا کیا نام ہے اور تمہارے جسم پر یہ زخم کیسے آئے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام اسجد ہے، تمہارا نام بہت ہی پیارا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میں بھی مسکرا دیا اور پھر میں نے اسے اپنے بیتنے والی داستان سنا دی۔ میری داستان سن کر وہ کافی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اچھا تو تمہارا دوست بھی تمہارے ساتھ آیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وہ میرے ساتھ آیا تھا لیکن وہ بھی کہیں جنگل میں بھاگ گیا تھا۔ مجھے تو اس کی فکر بہت ہو رہی ہے، کہیں اس کو اس خوفناک بلی نے تو۔ میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اسجد تم فکر نہ کرو، میں ابھی مہیش کو جنگل بھیجتی ہوں تاکہ وہ تمہارے دوست کو ڈھونڈ لاتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے اور یہ مہیش کون ہے اور اس گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا۔ میرا نام غزل ہے اور تمہارا نام تمہاری طرح بہت ہی خوبصورت ہے، میں نے غزل کی بات کاٹ کر کہا۔ اور مہیش میرا شوہر ہے، اس گھر میں میرے اور مہیش کے علاوہ مہیش کی امی رہتی ہے، غزل نے بتایا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ غزل کنواری ہے لیکن وہ تو شادی شدہ تھی۔ اچھا تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں اور مہیش اور امی کو بھی بتا دوں گی کہ تم کو ہوش آ گیا ہے، غزل نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد غزل کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے وہ ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ اس نے ٹرے سے کپڑا ہٹایا تو پر لطف خوشبو کے جھونکے میری سانسوں کو معطر کرنے لگے۔ وہ بھونا ہوا گوشت تھا۔ اس گوشت کو دیکھ کر میری بھوک اور بڑھ گئی۔ کھانا کھا لو، غزل نے کہا۔ تو میں کھانے پر ٹوٹ پڑا۔
اور کھاتا ہی چلا گیا۔ وہ گوشت بہت ہی مزیدار تھا۔ میں کھانے کے دوران میں غزل کو بھی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کھانے کے برتن اس کی طرف بڑھا دیے۔ اچھا میں ابھی آتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ کاش غزل، اگر تمہاری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں تم کو اپنے دل کی ملکہ بناتا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، وہ قدرت کا حسین شاہکار تھی۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں ایک کشش تھی، مجھے اپنے دیوانہ کیے ہوئے تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور غزل کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک وہی بڑھیا تھی جسے میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اسجد، یہ مہیش ہے اور یہ ہماری امی ہیں، غزل نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری اسجد؟ مہیش نے میری طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے۔ اور ہاں اسجد، میں ابھی جنگل سے آ رہا ہوں۔ میں تمہارے دوست کو بہت تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے تمہارا دوست گھر چلا گیا ہو، مہیش نے تفصیل سے مجھے بتایا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے مہیش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے تم۔ اب وہ بڑھیا کچھ کہتے کہتے رک گئی، جبکہ غزل اور مہیش کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اچھا اسجد، تم آرام کرو، ہم پھر آئیں گے، مہیش نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے غزل اور بڑھیا بھی باہر نکل گئی اور پھر یوں ہی لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی اور میں سوتا چلا گیا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ سخت پیاس کی وجہ سے کھل گئی۔ کمرے میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کمرے کی ہر چیز دکھائی دے رہی تھی۔ میں کافی مشکل سے اٹھ بیٹھا۔ میرے بستر کے سرہانے کی طرف ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا گیا تھا جہاں پانی کا جگ موجود تھا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر گلاس میں پانی انڈیلا اور ایک ہی سانس میں پی گیا، لیکن پھر بھی میری پیاس نہ بجھی۔ میں نے 2-3 گلاس پانی کے پیے، تب جا کر میری پیاس بجھی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کر رہا تھا، مجھے اپنے اندر ایک تبدیلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے بدن سے درد کی ہلکی ہلکی سی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر اپنے بازو پر بندھی ہوئی پٹی پر چلی گئی اور میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، جس پر تھوڑا سا خون لگا ہوا تھا۔ میں حیران اس لیے ہو رہا تھا کہ پہلے تو میرے بازو پر کوئی بھی پٹی نہیں تھی۔ ہاں البتہ ٹانگوں، پاؤں اور ہاتھوں پر پٹیاں پہلے سے موجود تھیں، لیکن بازو پر نہیں تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دوبارہ لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا، دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، اور یہ رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی غزل میرے لیے ناشتہ لے کر آ گئی اور مجھے دیکھتے ہی بولی، ارے تمہارے چہرے پر یہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اس نے ناشتے کی ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ غزل، یہ دیکھو، یہ پٹی کل تو یہاں نہیں تھی اور نہ ہی میرے بازو پر کوئی زخم تھا۔ میں نے پریشانی سے کہا، ارے اسجد، تم تو ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو۔ تمہارے بازو پر زخم تھا لیکن میں نہ دیکھ سکی تھی۔ تمہارے بازو پر ایک بہت زہریلا کانٹا چبھا ہوا تھا۔ میں جب کل کمرے میں آئی تو تم سو رہے تھے۔ میں نے تمہارے بازو پر چبھا ہوا کانٹا دیکھ لیا تھا، پھر میں نے وہ کانٹا نکال کر پٹی کر دی تھی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور پلیز ہمارے یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری کو سبسکرائب کریں، اور ہمیں 1000 سبسکرائبر کی اشد ضرورت ہے اور 4000 واچ ٹائم گھنٹہ، اور یہ آپ دوستوں کی محبت اور سپورٹ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔